اور جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں یا سی ایس ایس آفیسرز بن رہے ہیں یا کچھ بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اب زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر اس لیے بن رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، پیسے کماؤں گا، اپنا کلینک کھولوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلان ڈھمکان، یہ اتنا ہی، یا سی ایس ایس آفیسر ہو بنوں گا تو اتنی رشوت لوں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے ہوگا۔ تو یہ دس از یور مائنڈ سیٹ۔ حالانکہ جو نصیب میں لکھ دیا گیا نا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے تو ذرا سا بھی ایک قطرہ کیا، ایک ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنا کے آپ نے اس اپنے سارے کے سارے حلال کے اوپر پانی پھیر دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی حلال سے دینا ہوتا ہے جو آپ حرام، بالکل حرام کر دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر پہلے دن سے ہی سوچ لے، فار ایگزامپل کوئی نیورولوجسٹ بنتا ہے، کوئی یورولوجسٹ بنتا ہے، کوئی کارڈیولوجسٹ بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، اگر ایک بندہ یورولوجسٹ ہی بن رہا ہے اور وہ یہی سوچ لے کہ یار پیشاب کے قطروں کی وجہ سے لوگوں کا وضو برقرار نہیں رہتا، تو میں ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی برقرار رکھنے میں ان کی مدد دوں گا، تو وہ کتنا بڑا، یعنی کہ جتنا سال اب وہی سیم ساری چیزیں، وہی کتابیں، وہی پڑھائی، وہی ایفرٹ، وہی ایف سی پی ایس، وہی ایم بی بی ایس، وہی 5 سال، وہی 2 سال ہاؤس جاب، وہی سب کچھ اب آپ کو اس کا ثواب ملنا ہے۔ اور یہی بندہ اپنا 12-13 سال کا ثواب بھی ضائع کرے گا صرف پیسے کے پیچھے لگ کے، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے۔ اب کسی نے اگر کارڈیالوجسٹ بننا ہے تو وہ صرف اتنا سوچ لے کہ یار لوگ اس دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو دل جتنی دیر زندہ رہے گا، جتنا زیادہ ہارٹ جو ہے اسٹرانگ ہوگا، اوبویسلی وہ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، تو میں اللہ کو یاد کرنے میں ان کی مدد کروں گا۔ تو وہی فار ایگزامپل ایف ایس سی کے 2 سال لگائیں، ایم بی بی ایس کے 5 سال لگائیں، اس کے بعد ہاؤس جاب کے 2 سال پھر لگائیں، 5 2 7 2 9، پھر اسپیشلائزیشن کے ایف سی پی ایس 1، ایف سی پی ایس پارٹ 2، یعنی کہ یہ 13 14 15 سال جو ہے، اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ڈیفینیٹلی ہوگا ایسا کہ آپ اپنے اس نیک مقصد سے ریورٹ ہوں گے۔ دین کیپ اے فوکس کہ بھئی میں کس لیے بنا تھا، میں اس مقصد کے لیے بنا تھا، میں اس مقصد کو فلفل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اور اگر اس مقصد کے علاوہ اسی وقت مجھے موت آ گئی تو میں کیا، مطلب کیا لے کے جاؤں گا؟ یہ ساری گاڑیاں، یہ جائیداد، یہ ہر چیز ویسے کی ویسے ادھر ہی پڑی رہنی ہے، اور جانا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد ہو یہ گاڑی، بڑی گاڑی جو ہے نا آپ کے ساتھ، ہاں ان لوگوں کی دعائیں ضرور جائیں گی، ان لوگوں کے جو نیک کام جو دین میں، اب ڈاکٹرز وغیرہ اگر دیکھیں تو اٹ ہیز بیکم اے مارکیٹ۔ سی ایس ایس آفیسرز یہ مارکیٹ بن گئی ہے جس میں بولیاں لگتی ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کی بولی لگ رہی ہے یار، اٹ مینس کہ اتنے سستے ہو گئے ہو، اتنا جو ہے کہ گر گیا ہے انسان، کہ اس کی اتنی 13 15 18 سال پڑھنے کے بعد، بلکہ 20 25 سال پڑھنے کے بعد اس کی بولی لگ رہی ہے، تو پھر سوچیں کیا کمایا کیا آپ نے، اور اس بولی کا فائدہ کیا ہے، اس بولی نے آپ کو دینا کیا۔ تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضروری ہے، اور کچھ بھی چینج، مطلب آپ نے تو، آپ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں رہے نا، وہی کچھ ہی کر رہے ہیں جو آپ کے نصیب میں ہے، سب کچھ وہی ہے، تو اس کو نیکی میں کیوں نہیں کنورٹ کرتے ہیں؟ اس ہر چیز کو، اس کو ویسے کے ویسے، ہر چیز کے اندر، اپنے ہر ایم کے اندر، ہر پرپس کے اندر ایک اللہ فوکسڈ چیز لیں جس کا فوکس اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے پرپس کا فوکس اگر اللہ تعالیٰ ہے، اگر جنت ہے دین اٹ از فائن، اور اگر وہ نہیں ہے تو اٹ از، یہ مسئلہ ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ اس سسٹم کو ہی اتنا بہترین کر جاتا ہے کہ جس میں ہر آنے والی نسل کے غریب کو ایک جو آسانی سے جو ہے دوائیاں ملتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا علاج آسانی سے ہوتا ہے، اس کو کوئی دھکے نہیں کھانے پڑتے، تو سوچیں اس نے کتنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے کتنی بڑی جنتیں، کتنا بڑا بینک کھول لیا، کتنا جنت میں اعلیٰ مقام اس نے حاصل کر۔ اور ایک ڈاکٹر ہے، ایم ایس بنا یا اے ایم ایس بنا یا کچھ بھی، اور اس نے کچھ اس طرح کا سسٹم کر دیا کہ وہ پیشنٹ سے جا کے ملتا ہی نہیں ہے، وہ باہر کھڑے ہوئے بندوں سے ملتا ہی نہیں ہے، اور اس نے اتنا زیادہ اس سسٹم کو اتنا پروٹوکول والا یا وی آئی پی والا یا ایسی چیزیں بنا دی کہ اب لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی
وہ جتنی نسل در نسل بد دعائیں دیں گے تو وہ اس سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور قیامت والے دن کہ بھائی تمہیں میں نے اتنا اختیار دیا تھا. جس بیچارے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو فقیر ہے یا جو غریب ہے یا جو کچرے کے ڈبے میں سے کھانا چن کے کھاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی نہیں ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے ڈیفینیٹلی اس سے پوچھے گا بھی اتنا زیادہ نا. اب اگر ایک ایس ایچ او ہے، اس کے پورے علاقے میں ایک عورت ہے، اپنے جو بیچارے اپنی بیٹی کا اس نے سامان اکٹھا کیا، اس کے ساتھ رہ رہی تھی ایک گھر میں، اور اس گھر کے اندر رات کو قبضہ گروپ جو ہے داخل ہوا اور اس کی بیٹی کا سارا جہیز کا سامان، تو وہ جتنا روئے گی تو اس کی بد دعا تو ڈیفینیٹلی لگے گی. اور اس ایس ایچ او سے پوچھا جائے گا ہر اس بندے کے بارے میں جس کے گھر چوری ہوتی ہے، ہر اس شخص کے بارے میں، ہر اس بچے کے بارے میں جس کے ساتھ زنا ہو گیا اس کے ہوتے ہوئے، جس کے ساتھ ریپ ہو گیا، ہر لڑکی کے بارے میں، ہر گناہ کا اس سے قیامت والے دن اور قبر میں تو پوچھا جائے گا نا. بے شک ادھر کہیں ہو سکتا ہے وہ جو ہے تھوڑا بہت اپنی سائڈ بچا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا. تو ایٹ لیسٹ اپنی رسپانسبلٹی لیں، اور اپنے یہی گناہوں والی یہی پروفیشن، اگر ایک ایس ایچ او نے رشوت ہی نہ چینج کی اپنے پروفیشن، اس نے کیا کیا؟ اس کی اوقات ہی کیا تھی کرنے کی؟ اور جو یہ چینج کر گیا کسی بھی لیول پہ، تھوڑا سا بھی چینج کر گیا، یہ والا کسٹم جو ایک پریویل کر رہا تھا، تو سوچیں اس نے اپنے آپ کو سمجھا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو مرد سمجھا. اور جس نے نہیں چینج کیا اس نے تو اپنے آپ کو ہجڑا سمجھا. یا جس ڈاکٹر نے بس ٹھیک ہے یار میرا کام نہیں ہے، یہ دوسرے ڈاکٹرز کا بھی کام ہے، یہ ہے وہ، اس نے سسٹم ہی نہیں چینج کیا، تو اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ اس نے سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جیسے ہم آتے ہیں جو ہجڑے ہوتے ہیں نا، تالیاں بجاتے ہیں اور ہر شادی پہ آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہی سمجھا نا ہم نے. ورنہ مرد تو ہے جو ہواؤں کے الٹ بہتا ہے. ہواؤں کے رخ پہ تو کوئی بھی بہہ سکتا ہے، لہروں کے رخ پہ تو کوئی بھی بہہ سکتا ہے. تو وہ مرد ہوتا ہے جو ہواؤں کے الٹ چلتا ہے. اگر پولیس میں ہے تو اسے چینج کر کے دکھائے نا رشوت کے سسٹم میں. ڈاکٹری میں ہے تو اس سارے چیزوں کا یہ جو کلینک بنانے والا اور یہ بزنس مائنڈ کا ناسور ہے، اس کو چینج کرے نا. اور اپنے ایولز کو کسی طرح جسٹیفائی کر لے یار سب تو لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، 1000 میں سے ایک بندہ جائے گا نا جنت میں ڈائریکٹ بغیر حساب کے. تو پھر اگر آپ نے نہیں ہونا اس میں سے تو نو پرابلم. تو ایٹ لیسٹ اپنی نیتیں اللہ کے سسٹم کی طرف فوکس رکھیں کہ میں اس سسٹم کا پارٹ ہوں، تو میں خود کو کیسے پاک کر سکتا ہوں اور اس پورے سسٹم کو کیسے پاک کر سکتا ہوں، اللہ کے جو نظام ہے اس میں کیسے لا سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے بگ چینج انشاءاللہ.